بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز اسکول سے گھر آئی تو دیکھا مہمان آئے ہوئے ہیں۔ امی نے کہا انہیں سلام کرو، یہ خاص مہمان ہیں۔ میری عمر 15 سال تھی، پھر بھی خاص مہمان کا مطلب سمجھ گئی۔ سوچا جانے ماں کو میرے بیاہنی کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہے۔ پتہ چلا لوگ خوشحال ہیں اور میں خوبصورت۔ گویا دونوں طرف سے حالات موزوں تھے، لہٰذا رشتہ ہو گیا، اور میٹرک کا امتحان دیتے ہی میری شادی سرور سے ہو گئی۔ ہم کو خبر نہ تھی کہ وہ ذہنی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگتا تھا، بات چیت کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ خرابی ہے۔ میں دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تو پہلی رات انہوں نے اس طرح میرا سواگت کیا کہ خود تو کھانا کھا لیا اور میرا کسی نے خیال نہ کیا۔ یوں شادی کی پہلی رات مجھے بھوکا سونا پڑا کہ جب دلہا صاحب تشریف لائے ان کی عجیب و غریب حرکتوں سے ڈر سہم کر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ میرے گھر والے ولیمے میں آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ میری تڑپ دیکھ کر ماں کا دل پسیجا۔ یوں انہوں نے میری ساس سے منت کی اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ولیمے کے فوراً بعد میکے واپس آ گئی۔ جب بس میرے سسرال سے میکے کو چلی تو سب سے پہلے میں دوڑ کر بس میں چڑھ گئی۔ یہ بھی نہ سمجھ آنا تھی کہ ساس سسر سے اجازت ہی لیتی، وہیں آنکھیں جو کل رو رہی تھیں میکے لوٹنے کی خوشی میں چمک اٹھی تھیں۔ خیر میکے میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ دعا کرتی تھی خدا کرے سسرال والے کبھی مجھے لینے نہ آئیں، اور وہ بھی نہ آئے۔ مجھے تو کسی بات کی فکر نہ تھی، لیکن امی بہت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر میں اپنی سہیلیوں اور کزن سے مل کر بیٹھ کر اتنی خوش تھی کہ جیسے واپس جانا ہی نہیں ہے۔ میرا سسرال لاہور میں تھا اور میں بیاہ کر اکھاڑا سے گئی تھی۔ 10 روز گزرے تھے کہ لاہور سے خالہ زاد بہن آ گئی۔ بولی کچھ ہوش بھی ہے شہر بانو، تمہارا دلہا کتنا اداس ہے اور تم سے بہت ناراض ہے۔ اسی نے مجھ کو سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ میں سرور کو فون کروں۔ اس نے فون بھی ملا کر دیا۔ فون سرور نے اٹھایا۔ اس کی آواز سنی تو مجھ کو بڑی شرم آئی۔ کچھ بات منہ سے نہ نکلی تھی، ادھر روبی تھی کہ ٹہکے دیے جا رہی تھی۔ کچھ تو بولو، بس پھر کیا تھا، میں نے کون سا اپنی عقل سے کام لینا تھا۔ جو وہ کہتی تھی وہی میں فون پر دہراتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دلہے سے کہا کہ آپ لوگ لینے نہیں آئے، اس وجہ سے میں نہیں آئی۔ یہ روبی کے کہنے سے کہا تھا۔ اگلے روز ہی سرور اپنی بڑی بہن کے ہمراہ مجھے لینے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں تو چھپ گئی۔ ماں نے سجا سنوار کر دوبارہ دلہن بنا کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میری عمر کم تھی، تبھی حرکتیں بھی بچوں جیسی تھیں۔ میں سرور کی پرواہ نہ کرتی اور اپنے آپ میں مگن رہتی۔ وہ بھی اپنی حرکتوں میں بادشاہ تھا کہ کبھی میرے پیچھے بھاگتا اور میں آگے، اور وہ پیچھے۔ سارے گھر میں دھما چوکڑی مچی ہوتی۔ کبھی ہوائی کلا بازی لگاتا اور میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ پھر سوچتی کہ دولہے ایسے تو نہیں ہوتے، یہ پاگل جب خوش ہوتا ہے تو بندروں کی مانند اچھل کود کرنے لگتا ہے۔ تبھی یہ سوچ کر آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ جاتی۔ میرے رونے سے سرور کو خوشی ملتی تھی۔ میں روتی تو وہ اور مجھے رلانے کے اسباب کرتا۔ کبھی چھڑی اٹھا کر مارنے لگتا تاکہ یہ اور روئے۔ میں مار سے بچنے کو دوڑتی، کبھی برآمدے میں، کبھی چھت پر، اس کو خوب چکر لگواتی۔ وہ تھک کر بیٹھ جاتا تو مجھ کو روتے روتے ہنسی آ جاتی اور میں تالیاں بجانے لگتی۔ یہ تماشا پڑوسی بھی دیکھتے، افسوس کرتے، کبھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے۔ میں 2-3 دن ہی سرور کے کمرے میں سو پائی، پھر میں نے وہاں سونا بند کر دیا، کیونکہ وہ مجھے رات بھر سونے نہ دیتے تھے، بہت ڈراتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ بلی سے ڈرتی ہوں، بلی پکڑ کر لے آتے اور ڈراتے۔ ایک رات بلی پکڑ کر غسل خانے میں بند کر دی، پھر مجھے بھی بند کر دیا۔ بلی کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ غسل خانے میں کھڑکی تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بلی شرافت سے کود کر باہر نکل گئی، مگر سرور تو میرے ڈرنے سے اس قدر محظوظ ہوا کہ کیا بتاؤں۔ اس کے بعد تو ساری رات مجھ کو غسل خانے میں بند رکھتے اور میں بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتی رہتی، توبہ کرتی، معافی مانگتی، مگر وہ مجھ کو تنگ کر کے ہی خوشی محسوس کرتے تھے۔ کہتے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کرتا ہوں۔ اب میں خوف سے سہم کر سرور کی ہر بات مان لیتی تھی۔ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھیں کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ تبھی اپنی ساس کے پاس سونے لگی۔ سرور کو اور غصہ آیا، وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ تب میری ساس نے سمجھا بجھا کر پھر سے اس کے حوالے کیا اور اپنے پاس سلانے سے منع کر دیا۔
میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ وہ موڈ میں آ کر پیار کی بات کرتا، کبھی مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتا کہ ٹھنڈ سے میری جان نکل جاتی۔ ذرا دیر بعد پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگتا۔ میں ایسی پاگل کے معاف کر دیتی، پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ مگر جب مغرب ہو جاتی اور دن کا اجالا ختم ہو جاتا، رات ہونے لگتی، خوف آنے لگتا کہ جانے ابھی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب دعا کرتی، اے خدا کبھی رات نہ آئے کہ میں اس ظالم کے ظلم کا شکار بنوں۔ یہ جو میں رات کی شام تھی، اس نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بازو اور پشت پر اس طرح دانت پیوست کیے کہ جس سے خون رسنے لگا، تکلیف سے بلبلانے لگی، مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ کسی طرح کمرے سے نکل پائی اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ جب یہ سسر صاحب کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ سرور کی ماں بچی کو اپنے پاس لے آؤ، شاید وہ پاگل اس کو مار رہا ہے۔ رہنے دو، مر نہیں جائے گی، آج لے آئی تو روز ہی ادھر آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی۔ اب بیٹے کو سنبھالنا اس کا کام ہے۔ جب ساس کی باتیں سنی، دکھ سے بے قابو ہو گئی اور میری دھاڑیں نکل گئیں۔ جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی وہ ایسے کہہ رہے تھے، گویا یہاں میرا کوئی نہ تھا۔ تبھی میری سسکاریں سن کر سسر صاحب کو رحم آ گیا۔ اس رات تو انہوں نے میری ساس کو مجبور کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سلائیں۔ تب اس خاتون نے مجھ کو ساتھ سلایا۔ صبح سرور نے آ کر معافی مانگی، ماں سے کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ضد کی، انکل مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں بھوکی مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی بیمار تھا، آپ نے یہ بات میرے والدین سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس نے محلے کے کسی چھوٹے بیٹے کو ستایا تھا تو اس کے والدین نے اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کرا دیا تھا۔ تب میں دبئی میں تھا اور سرور کی عمر 15 سال تھی۔ جو اس کو تھانے لے گئے تھے انہوں نے روپیہ دے کر اس کو بہت پٹوایا تھا، جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مجھ کو اطلاع میری، فوراً دبئی سے آ گیا، اس کا ہم نے کافی علاج کروایا، تب یہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر سے اس کے مزاج میں سختی آنے لگی، کبھی صحیح ہوتا، کبھی ایسا ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی شہر بانو، ہماری آپ سے دشمنی تو نہیں تھی، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ہم کو معاف کر دو۔ میں خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم کو میکے چھوڑاؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی تیاری باندھی، سرور سے کہا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی، قسم کھاؤ کہ آ جاؤ گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے قسمیں بھی کھا لیں۔ سرور نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ جو ہی میکے کی دہلیز پر قدم رکھا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والے سمجھے کہ اداسی کے سبب رو رہی ہوں۔ اسی وقت میری سہیلی نیلم آ گئی، جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نیلم نے جب میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں پر میری قمیض سے رستا ہوا خون لگ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے ادری ہوئی تھی۔ میرا بدن زخمی دیکھ کر امی تو چیخنے چلانے لگی۔ ان کو تب پتہ چلا کہ میں اس قدر زخمی ہوں۔ سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی سرور ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی سچ مچ کا ڈریکولا بن جاتا ہے۔ ماں مجھ کو وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ کہ کب تک میں یہ برداشت کروں گی؟ مجھ کو خوف رہنے لگا ہے کہ کسی دن جان سے نہ مار دے، اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں تو درد سے بھری آئی تھی، فریاد کرتے بس نہ کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے میرے سسر سے کہا کہ میں نے اپنی کمسن بچی کو اس لیے تو آپ لوگوں کے حوالے نہ کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے۔ اب میں اس کو کبھی نہ بھیجوں گی اور آپ اکیلے واپس گھر جائیں گے۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ سرور البتہ پریشان لگ رہا تھا۔ باپ نے کہا اب چلو سرور، بعد میں ہم تمہاری دلہن کو لے آئیں گے۔ عجیب بات یہ کہ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا، اچھا شہر بانو بہن، خدا حافظ۔
یہ سن کر میری امی نے سر پکڑ لیا۔ ان کی جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا کہ بس اب ان سے ہم رشتہ ختم کر لیں گے۔ 2 ماہ میکے میں سکون سے رہی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تبھی یہ انکشاف ہوا کہ میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بندھن کو ہم توڑ رہے تھے گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی۔ میرے تو اب پیروں میں یہ زنجیر پڑ گئی تھی۔ بہرحال ہم نے خاموشی اختیار کی اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت مقررہ پر میری بچی پیدا ہو گئی۔ اس کی اطلاع ہم نے سسرال والوں کو نہ دی، پھر بھی کسی طور ان کو اطلاع ہو گئی اور وہ بچی کو دیکھنے کے بہانے آ گئے۔ ساس سر قسمیں کھانے لگیں کہ ہم نے اتنے عرصے میں سرور کو اس اسپتال میں دکھایا ہے اور اس کا علاج کروایا ہے، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اس ڈاکٹر سے چل کر پوچھ لیں جس سے علاج کروایا ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی شکایت ہوئی تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بار ہماری بہو اور بچی کو ہم کو دے دو، ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ میرا تو جی نہ چاہتا تھا کہ ان کی صورت دیکھوں۔ ممانی بیچ میں پڑ گئی، انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ والد کی تو میرے بچپن میں وفات ہو گئی تھی، ہمارے سرپرست ماموں ہی تھے۔ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ اگر شہر بانوں کو کچھ نقصان پہنچا تو میرا گریبان پکڑنا۔ غرض اسی طرح امی کو مجبور کیا کہ وہ لاچار مان گئیں۔ یوں بادل نخواستہ مجھے ساس سسر کے ہمراہ ایک بار پھر اس گھر لوٹ کر آنا پڑا جہاں دکھ درد اذیت میری منتظر تھی۔ چند دن بھی سکون سے نہ گزرے کہ سرور پہلے جیسا ہو گیا۔ شاید وہ پیدائشی اذیت پسند تھا، ہر بار وہی وحشت، وہی اذیت پسندی اپنی ذات تک تو حوصلہ پیدا کر بھی لیتی۔ اب تو میری معصوم بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا اس کو مجھے دو، میں اپنی بچی کی تصویر اتارتا ہوں۔ ننھی منی پھول سی بچی اور سخت سردی میں اس کے سارے کپڑے اتار دیے۔ میں چلانے لگی یہ کیا کر رہے ہو، اس کو سردی لگ جائے گی۔ کہنے لگا اس طرح بچوں کی تصویر اچھی آتی ہے۔ اف خدا، میرے دل کا سکون ختم ہو گیا۔ سسر صاحب کو بھی خوب اندازہ تھا، تبھی وہ اب آدھی رات تک ہمارے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے جب تک سرور گہری نیند سو نہیں جاتا تھا، مگر میں تو پکی نیند سو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک روز میں غسل خانے میں نہا رہی تھی اور بچی پالنے میں سو رہی تھی۔ سسر صاحب کی توجہ تو میری بچی کی جانب رہتی تھی۔ تب انہوں نے جانے کیا دیکھا کہ کمرے میں جا کر بچی کو پالنے سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ جب میں نہا کر نکلی تو میں نے دیکھا وہ پوتی کو سینے سے لگائے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے بچی کو میری باہوں میں دے کر کہا بیٹی، آج میں نے جان لیا ہے کہ تیرا اور تیری بچی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی بیٹی کو لے کر میکے چلی جاؤ۔ سرور کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو تم تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، تم ہم کو معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ میں بچی کو لے کر میکے آ گئی اور پھر سسرال نہ گئی۔ میری والدہ نے طلاق کا تقاضا کیا، سسر صاحب نے طلاق بھجوا دی۔ اب میں آزاد تھی۔ سب نے امی سے کہا تمہارا شوہر فوت ہو چکا ہے، کب تک جوان بچی کو بٹھاؤ گی، اس کی دوسری شادی کر دو۔ لیکن میں تو اب شادی کے نام سے ہی کام چاہتی تھی۔ والدہ نے میری بیٹی کو سنبھالا اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ماموں نے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور کسی وقت کی پرواہ کیے بغیر میں نے گریجویشن مکمل کیا۔ والدہ نے مشورہ دیا کہ ٹیچنگ کی لائن اچھی ہے، تم اسی کو اپنا لو۔ مزید 2 سال پڑھنا پڑا۔ ان دنوں بی ایڈ ہوتا تھا، تب اسکول میں سرکاری نوکری ملتی تھی۔ بس بی ایڈ بھی کیا تب تک میری بیٹی منزہ 7 برس کی ہو چکی تھی۔ ملازمت کے لیے سال بھر درخواستیں کرتی رہی۔ بالآخر قسمت نے یاوری کی اور میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ یہ ٹیچنگ کا پیشہ میرے لیے عزت اور ترقی کا زینہ ثابت ہوا۔ ایم اے ایم ایڈ کیا، کالج میں لیکچرار ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ میں کالج میں پرنسپل کے عہدے پر پہنچی۔ یہ میری زندگی کی بڑی کامیابی تھی۔ میری بیٹی بھی میرے کالج میں پڑھی، پھر اسے اسکالرشپ ملی، لیکن مجھے اس کو بیاہنے کی فکر ہوئی۔ وہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، اچھے رشتے آ رہے تھے، مگر دل ڈرتا تھا کہ اپنی قسمت سے ڈری ہوئی تھی۔
تبھی بیٹی کا رشتہ کرنے سے خوف زدہ تھی۔ آخر کار امی نے ہمت کی اور اپنے محلے کے ایک گھرانے میں رشتہ طے کر دیا کہ یہ لوگ برسوں کے دیکھے بالے اور جانے پہچانے لوگ تھے۔ لڑکا ہمارے سامنے بڑا ہوا اور پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ منازع کا رشتہ میں نے ارسلان سے کر دیا اور وہ بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی۔ باقاعدہ فون کرتی اور مجھ کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کرے، میں بہت خوش ہوں، میں اب ریٹائرڈ ہو چکی ہوں، پینشن سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ بڑی بہن کا بیٹا میرے پاس رہتا ہے، اس کے 2 بچوں سے تنہائی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ان دنوں نور مقدم اور فائزہ انعام کے واقعات نظروں سے گزرے تو بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ خدا را ہر بیٹی کا ایسے سانحات سے بچائے کہ بیٹیاں تو دل کا سکون ہوتی ہیں، ان کو پھانس بھی لگ جائے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ اب اگر اولاد ذہنی طور پر نارمل نہ ہو تو والدین کو چاہیے سب کو جانتے بوجھتے ہوئے کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے اس کو خود سنبھالیں، کسی بے گناہ معصوم لڑکی کی زندگی سے نہ کھیلیں۔